بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سورج گرہن کے حوالے سے، جو 26 دسمبر 2019 کا سب سے خطرناک سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے بتانا ہے، کسی بھائی نے فرمائش کی تھی کہ یہ ضرور بتا دیں۔ تو یہ جو 26 دسمبر 2019 کو سورج گرہن ہوگا، اس کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 8 کے بعد ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا یہ ہوگا۔ اور سورج گرہن یہ بہت خطرناک سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے، اصل میں سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اور حاملہ عورت پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ تو دوستو سورج گرہن کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، حاملہ عورت پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں یہاں کیونکہ جو پرانے زمانے سے روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ حاملہ عورت نے کوئی کام نہیں کرنا، چھری اور کینچی وغیرہ استعمال نہیں کرنی، اس کا جو خاوند ہے وہ اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس نے باہر وہ اگر پانی لگانا ہے تو نہیں لگانا، کلہاڑی سے کوئی چیز نہیں کاٹنی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ سورج گرہن یا چاند گرہن سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ صرف ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ جب چاہے چمکتے سورج کو اندھیرے میں بدل دے اور چمکتے چاند کو اندھیرا کر دے۔ یہ صرف ایک علامت ہے جو اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ نبی پاک کے بیٹے کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا، اس لیے سورج گرہن ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں آتے، یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب سورج گرہن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، صدقہ خیرات وغیرہ کریں۔ سب سے زیادہ جو افضل خیرات ہے وہ گوشت ہے، آپ گوشت کسی بھی جانور کا لے کر گوشت کا صدقہ دیں اور نماز پڑھیں، مسجد میں چلے جائیں، گھر میں نماز پڑھیں، نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ یہ سورج گرہن جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا حقیقت میں سے یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ بچے کا ہونٹ کٹ گیا، اس نے کہا کہ اس کے باپ نے کلہاڑی سے کوئی لکڑی کاٹی ہوگی یا اس کی ماں نے چھری سے کوئی سبزی کاٹی ہوگی، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بالکل بے فضول اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ سورج اور چاند گرہن لگتا کیسے ہے؟
اصل میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے، سورج بھی چکر لگا رہا ہے اور چاند بھی چکر لگا رہا ہے. تو جب سورج چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، زمین بھی اس وقت سامنے، تو پھر اس وقت وہ سورج گرہن لگتا ہے. رات ہو تو چاند گرہن لگتا ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنی پوری کشش سے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اور زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. قیامت والے دن بھی یہی ہوگا. تو بالکل اسی طرح ہوگا، قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا. تو اگر سورج نے اپنی طرف کھینچ لیا تو پھر بھی، تو یہ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے. تو لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کی جو معلومات ہیں آپ کے بزرگوں نے دی ہوئی ہے، تو پھر آگے آپ کی مرضی ہے. میرا کام تھا، میں نے جو میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو آگے آپ کی مرضی ہے. آگے جس طرح اگر آپ نے اللہ کے حکام پر چلنا ہے تو پھر یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے باتوں پر چلنا ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. میرا کوئی زور تو نہیں ہے آپ سے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا حاملہ عورت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بالکل بے فضول اور بے بنیاد باتیں ہیں. تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا، آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے لیے آپ کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حامی ناصر.